آپ کا شوہر آپ کا پروجیکٹ ہے اور آپ اپنے پروجیکٹ پر مکمل طور پر کام نہیں کر سکتے تب تک جب تک کہ آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات کا پتہ نہ ہو، تب تک آپ اپنا پروجیکٹ اچھے طریقے سے مکمل نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس چینل پہ کافی عرصے بعد پھر آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی اپنے انسٹیٹیوٹ میں، وہ ٹاپک ہے کہ شوہر کو ایک بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے اور بیوی کون سی باتوں پہ عمل کر کے اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے التجا کرتی ہوں، پلیز پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوی کو بھی شوہر سے خوشحال زندگی کے لیے بہت سارا کچھ چاہیے ہوتا ہے، عزت چاہیے ہوتی ہے، محبت چاہیے ہوتی ہے، کیئر چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کن باتوں پر فوکس کریں گے کہ شوہر کو بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے، بیوی کن باتوں کا خیال رکھ کر اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے۔ بیوی کی خواہشات، اہمیت اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے آگے حاضر ہوں گے۔ پہلا پوائنٹ، آپ نے ان 3-4 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کا شوہر بھی آپ کا فین بن جائے گا۔ شوہر کو سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے، بیوی کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ شوہر ہے۔ شوہر کو جو عزت چاہیے ہوتی ہے وہ بیوی کی عزت سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ شوہر ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے، پرووائڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ منصب عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا اگر میں حکم دیتا تو وہ شوہر ہوتا، تو اس وجہ سے اس کی عزت بہت، اس اللہ کے اس فرمان نے، اللہ نے شوہر کی عزت کو بہت بڑھا دیا ہے۔ شوہر کو تھوڑی اور طرح کی عزت چاہیے ہوتی ہے اور بیوی کو تھوڑی اور طرح کی عزت چاہیے ہوتی ہے۔ بیوی ہوتی ہے نرم و نازک سی، وہ خود کو اپنے شوہر کے پیچھے بھی چھپا سکتی ہے کہ کوئی مشکل آئی کچھ، لیکن شوہر جو ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ ساری مشکلات جھیل لیتا ہے، لیکن بیوی اور بچوں کو کچھ آنچ بھی نہیں آنے دیتا۔ اس لیے شوہر کی جو عزت ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ شوہر کو عزت دیں، ایک پرووائڈر کی طرح، ایک پروٹیکٹر کی طرح، ایک لیڈر کی طرح اس کی عزت کریں۔ مرد کو عورت کو حاکم بنایا گیا ہے تو اس کو ایک حاکم کی طرح عزت دیں، اس کو اتنی عزت دیں کہ اس کو لگے کہ واقعی میں اس کا حاکم۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ ہے عورت کی سجاوٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کی جو سجاوٹ ہے وہ صرف شوہر کی نہیں، ہر مرد کی کمزوری ہے۔ عورت کی سجاوٹ مردوں کی کمزوری ہوتی ہے، خود کو سجائیں، سنواریں، اور یہ نہیں کہ آپ خود کو سجا کر سنوار کر شوہر پر احسان کرتے پھریں کہ جی میں آپ کے لیے آج تیار ہوئی ہوں، آپ نے مجھے صحیح کر کے نہیں دیکھا، ایٹسٹرا، اس طرح کی باتیں مت کریں، بلکہ آپ اپنی سجاوٹ کو اور بچوں کی سجاوٹ کو، اگرچہ آپ کے بچے ہیں، آپ اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنا لیں۔ دیکھیے گا کہ پھر آپ کا شوہر آپ کا فین ہوتا ہے کہ نہیں۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو مجبوری کا رونا روتی ہیں، ہمیں گھر کا کام ہے، ہمارے بچے بہت ہمیں تنگ کرتے ہیں، سو ہمیں خود کو سنوارنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس طرح نہ کریں، تمام کاموں کی ایک لسٹ ہوتی ہے، آپ ٹاپ لسٹ پہ رکھ لیں۔ پہلا کام عورت کی سجاوٹ، خود کو سجانا، اپنے بچوں کو سجا کے رکھنا، بعد کے کام بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلا جو یہ کام ہے آپ وہ کریں۔ خود کو سجائیں، یہ نہیں کہ گھر میں آپ کو دیکھ کے تو الٹیاں ہی آتی رہیں، لہسن اور پیاز کی بو آپ سے آتی رہے اور آپ خود بھی ایک سالن کی طرح بنی ہو جس میں سے لہسن کی بو آ رہی ہو، اچھا ادرک کی بو آ رہی ہو۔ اس طرح کا بالکل بھی مت کریں۔ یہ نہیں کہ گھر سے نکلیں تو آپ بن ٹھنڈ کے نکلیں اور گھر میں آپ کا شوہر آپ کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرے کہ فلاں کی بیوی اچھی ہے، میرا جو شوہر کا یہ حق ہی نہیں ادا کرتی، یہ خود سے کو سجاتی ہی نہیں ہے۔ ہر مرد کو بنی سنوری عورت ہی اچھی لگتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے شوہر کو چمکیلے شوک کلر اور بہت ہیوی قسم کے لباس اچھے لگتے ہیں، آپ ویسے ہی پہنیں۔ اگر آپ کے شوہر کو سمپل سادہ لیکن صاف ستھرے حلیے میں آپ پسند آتی ہیں آپ کے اپنے شوہر کو، تو آپ ویسا ہی حلیہ اپنائیں۔ اپنے شوہر کی پسند و ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، اپنی ڈریسنگ پہ فوکس کریں، اپنے ہیئر سٹائل پہ فوکس کریں، اپنے بات کرنے کے انداز کو چینج کریں۔ اگر آپ کا لہجہ سخت ہے تو کبھی بھی آپ اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ اپنی جو ٹون ہوتی ہے اس کو بھی چینج کریں، اپنے آپ پہ کام کریں۔ آپ
کا جو اپنا آپ ہے وہ آپ کا پہلا پروجیکٹ ہے. آپ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی پسند کے مطابق بدلیں. تین جو بات ہے وہ آپ اپنے شوہر کا حوصلہ بنیں، اس کی طاقت بنیں. اس کو ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام پہ اس کو آپ اتنا پروموٹ کریں، اس کی اتنی اپریسیشن کریں کہ شوہر جب بھی اچھا کام کرے اس کا پہلا یہی موٹو ہو کہ میں سب سے پہلے اپنی بیوی سے شیئر کروں گا، کیونکہ جو اپریسیشن میری بیوی کی طرف سے مجھے ملتی ہے وہ مجھے مزید انرجی دیتی ہے. تو وہ پھر جب آپ اس کو ہر بات پہ اپریشیٹ کریں گی، اس کا حوصلہ بنیں گی، اس کو کہیں گی کہ تمہارے بنا میری کوئی زندگی نہیں ہے، میری زندگی میں فقط آپ کی وجہ سے رنگ بھی ہے، بہار بھی ہے، آپ نہ ہوں تو خزاں ہی خزاں ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کرنے سے آپ کے شوہر کو یقین ہو جائے گا، پھر آپ کا شوہر عادی ہو جائے گا، ہر بات آپ سے شیئر کرے گا. آپ کسی کوئی ناراضگی والی بات بھی ہوگی وہ بھی شیئر کرے گا، برائی والی ہوگی وہ بھی شیئر کرے گا. اس طرح آپ اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو آپ اپنا فین بنائیں اور اتنا عادی بنائیں کہ وہ آپ سے کوئی بات بھی شیئر کیے بنا رہ ہی نہ سکے. چوتھی بات جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ سسرال میں کبھی بھی میکے کی بات مت کیجیے گا، اور میکے میں کبھی بھی سسرال کی برائی مت کیجیے گا. ایک کال کسی نے مجھے بہت اچھا کہا تھا میری شادی پہ کہ کبھی بھی اپنا راز اپنے باپ کو بھی نہیں بتانا. شوہر تو بہت دور کی بات ہوتی ہے نا، اپنے باپ کو بھی نہیں بتانا. خود کو اتنی بند کتاب کی طرح رکھیں کہ کوئی آپ کو پڑھ نہ سکے. کھلی ہوئی کتاب کو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بند کتاب کی طرح رکھیں. اپنے شوہر سے سسرال کی برائیاں مت کریں، اس لیے کہ آپ کی اگر شادی کو 3 سال ہوئے ہیں تو آپ کے شوہر کی یہ جو عمر ہے اس رشتے کی وہ بہت کم ہے، 3 سال ہوں گے. جبکہ آپ کی ساس کا، آپ کی نند کا، آپ کی جیٹھ کا، دیور کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے شوہر سے، وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. آپ کا میرا رشتہ ہسبینڈ سے ٹوٹ سکتا ہے، بہن بھائیوں کا نہیں ٹوٹ سکتا. اس لیے ان کی برائیاں کبھی بھی مت کریں، صبر کریں اور ان کی باتوں کو اپنے لیے ایک انرجی والا جو ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، انرجی والا جوس سمجھ کے پی لیا کریں تاکہ آپ کے اندر مزید انرجی آیا کرے. اور 5 جو آخری بات ہے کہ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کو آپ نے ایک پروجیکٹ کی طرح لینا ہے. اگر آپ نے کبھی کام کیا ہے تو آپ اسکول میں بھی آپ کو پروجیکٹ ملتے رہے ہوں گے ہر جگہ، تو اپنے شوہر کو ایک پروجیکٹ کی طرح لیں، اس پر پروجیکٹ کی طرح کام کریں. چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کو مد نظر رکھیں، چھوٹی سی چھوٹی پسند اور بڑی سے بڑی ناپسند کو مد نظر رکھ کر اس پر کام کریں. آپ کی زندگی سہل ہوتی جائے گی، آپ کو کبھی بھی مسائل کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. آپ اپنے شوہر کے بارے میں سب معلوم کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک ہی دن بیٹھ کے ساری اچھائیاں برائیاں پسند ناپسند پوچھ لیں. آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں جانچیں پڑتال کریں اور پھر پتہ کریں کہ آپ کے شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا. آپ اپنے شوہر کی تمام ناپسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالیں اور پسندیدہ چیزوں کو اڈاپٹ کرتے جائیں. آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.